اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 104 سے لے کر آیت نمبر 108 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کا نبی بن کر کے فرعون اور اس کے درباریوں کے درمیان آنا، اس کا ذکر کل آپ کے سامنے کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان برگزیدہ نبیوں کے بعد اور ان کے قوم کی ہلاکت و بربادی کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں لے کر کے فرعون اور ان کے درباریوں کے پاس بھیجا۔ فظلموا بہا، تو ان لوگوں نے اس کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ناانصافی کی، تو دیکھو فساد برپا کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی، جو باتیں ہوئی تھی، جو مناظرہ ہوا تھا، اس کو ذکر کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ دیکھو کس طرح سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور قبط مصر جو ان کی قوم ہے، اس کی قوم، ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس برگزیدہ رسول نے کیسے دلیل اور برہان دے کر کے ان لوگوں کو لاجواب کیا اور بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب چیز کے اوپر غالب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال موسیٰ نے کہا یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں دونوں جہان کے، بے شک میں تمام جہانوں کے پالنے والے رب کی طرف سے رسول ہوں، یعنی میں اس رب کی طرف سے رسول ہوں جو تمام جہان کا پیدا کرنے والا، اس کو روزی دینے والا، اس کا پروردگار اور سب کا مالک ہے۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میرے اوپر حق ہے، واجب ہے، میں رب العالمین کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہی باتیں بتلاؤں جو بالکل سچ ہے، برحق ہے اور صحیح ہے، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اس کی جلالت شان سے بالکل واقف ہوں۔ سامعین کرام، یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی کے اوپر یہ واجب ہے اور ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانے، کیونکہ جب تک کسی چیز کے بارے میں آپ جانیں گے نہیں، جیسا اس کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے نہیں کر پائیں گے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانیں۔ اسی لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اوپر حق ہے، واجب ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہی بات کہوں جو بالکل سچ ہے۔ آج کے ڈیٹ میں بہت سارے لوگ لا علمی میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پہ حاضر و ناظر ہے، حالانکہ اس عقیدے کو لانے والے بھی بڑے بڑے ملانے لوگ ہی ہیں، لیکن چونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، لہذا ایسے پاکھنڈیوں کے پاکھنڈ میں آ کر کے یہ لوگ بھی بہکے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی اللہ کے بارے میں جانے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس، تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل لے کر کے آیا ہوں۔ جو کہہ رہا ہوں ایسے ہی چھپ کے نہیں کہہ رہا ہوں، جو بھی کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے مکمل دلیل موجود ہے، اپنے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے میں دلیل لے کر کے آیا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، لہذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چلتا کرو۔ یہاں پر ان آیتوں کے اندر جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے بات رکھی، اس میں دو باتوں کا مطالبہ کیا۔ پہلا یہ مطالبہ کیا کہ تم جو اب تک خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے ہو اس کو چھوڑو، تم خدا نہیں ہو، تم رب نہیں ہو۔ رب تو وہ ہے جس کے بارے میں تم کو میں بتلا رہا ہوں، جس کی جلالت شان سے، جس کی عظمت سے میں واقف ہوں، لہذا یہ خدائی کا دعویٰ چھوڑو۔ اور دوسری بات کا مطالبہ کیا کیا کہ فارسل معی بنی اسرائیل، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی روانہ کرو، اس کو چھوڑو، اس کے اوپر جو تم نے تسلط جمع کر کے رکھا ہے اس قوم کے اوپر، اس قوم کو تم نے جو قید کر کے رکھا ہے اس کو چھوڑو۔ دراصل یہ بنی اسرائیل سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد
اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے لوگ ہیں جن کے اوپر ایک عرصے سے فرعون نے جبر و تشدد کر کے رکھا ہوا تھا، ان کو غلام بنا کر کے رکھا ہوا تھا، ان کے اوپر لگاتار ظلم کر رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ڈیمانڈ کیا کہ میری قوم کے لوگوں کو چھوڑو، کیونکہ وہ اس رب کی عبادت کرے جو ان کا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اور یہ جو بنی اسرائیل ہیں اصل میں ایک جلیل القدر پیغمبر اسرائیل یعنی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن کی اولاد میں سے ہے، لہذا ان کو چھوڑو. جب یہ باتیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے رکھی تو فرعون نے جواب میں کہا کہ ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین. تم جو بول رہے ہو مجھ کو اس پر یقین نہیں ہے، جو بات کہہ رہے ہو اگر تم سچے ہو تو اس بات کے اوپر جو رب کی طرف سے تم نشانی اور دلیل لے کر کے آئے وہ دلیل دکھلاؤ، تبھی ہم مانیں گے، وگرنہ ہم نہیں مانیں گے. فرعون نے اپنا ڈیمانڈ رکھا کہ ٹھیک ہے دکھلاؤ. حالانکہ آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں جو باطل پرست ہوتے ہیں ان کے پاس تو ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن جب حق پرست اگر ان کے سامنے کوئی بات رکھیں گے تو دلیل مانگیں گے. خود تو اپنے عمل کی دلیل نہیں دیں گے لیکن وہ دلیل مانگیں گے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ دلیل ملنے کے بعد بھی وہ حق کو نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں، بہت سارے کارن ہوتے ہیں جس کی تفصیل بیان کرنے کا یہاں پر موقع نہیں ہے. سامعین کرام، جب فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھا کہ جو تم کہہ رہے ہو رب نے تم کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اگر یہ سچ ہے اور صحیح ہے تو دلیل دو، دلیل لاؤ تاکہ ہم کو یقین ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْقَى عَصَاهُ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈال دیا وہاں پر. آگے ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. علی بن ابی طلحہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ ثعبان مبین سے مراد اژدہا سانپ، ثعبان مبین سے مراد اژدہا سانپ. اس سلسلے میں حدیث فتون کے اندر ہے کہ یزید بن ہارون نے اسبق بن زید سے اور انہوں نے دوسرے راویوں سے اور انہوں نے سعید ابن جبیر سے اور وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَلْقَى عَصَاهُ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو رکھا، اپنے عصا کو رکھا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، تو وہ اس وقت بالکل اژدہا سانپ بن کر کے ظاہر ہوا. اس کے بارے میں تفسیر روایت کیا ہے کہ اژدہا سانپ جیسے ہی بنا، جیسے ہی رکھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو جیسے ہی رکھا تو وہ اژدہا سانپ بن گیا. اور اژدہا سانپ بن کر کے اس نے منہ کو کھولا اور منہ کھول کر کے وہ فرعون کی طرف بڑھنے لگا. جیسے ہی فرعون دیکھ رہا ہے کہ میری طرف بڑھ رہا ہے، وہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کیا کہ اس کو روکو، اس کو روکو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکا. جبکہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر اسی آیت کریمہ کے بارے میں تفسیر کیا کہ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا کو رکھا تو وہ عصا بالکل اژدہا سانپ بن کر کے ظاہر ہوا. تو جیسے ہی وہ اژدہا سانپ بنا وہ نر سانپ بن گیا، نر سانپ، میل سانپ بنا وہ. اور جب اس نے منہ کھولا تو اس کے منہ کا اوپر والا حصہ اوپر والے چھت میں اور نیچے والا حصہ زمین میں ٹک رہا تھا. اور اس طرح سے وہ فرعون کی طرف بڑھا تو فرعون فوراً چھلانگ لگا کر کے اپنے تخت سے نیچے اترا اور اس کی ہوا نکل گئی ڈر کے مارے. اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے چلا کر کے کہا کہ اس کو روکو، میں تم پر ایمان بھی لاتا ہوں اور بنی اسرائیل کو میں ابھی آزاد بھی کرتا ہوں. لیکن آپ دیکھیں گے آگے چل کر کے کہ فرعون بعد میں اپنی بات سے مکر گیا. اتنا کہنے کے بعد بھی اپنی بات سے مکر گیا. بہرحال یہاں پر دکھلانے کا یہ مقصد ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ میں اپنے رب کی طرف سے دلیل لے کر کے آیا ہوں، انہوں نے دلیل دیا. آگے مزید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعَ يَدَهُ، انہوں نے دوسری نشانی دکھلائی. دوسری نشانی کیا دکھلائی؟ اپنے ہاتھ کو اپنے قمیص کے اندر ڈالا، قمیص کے اندر ایسے ہاتھ کو ڈالا اور جب نکالا تو وہ ہاتھ بالکل چمک رہا تھا. اور چمک رہا تھا کیا مطلب؟ وہ چمک معجزہ تھا. ابھی چمکتا ہے برس کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے بھی،
لیکن نہ کسی برس کی وجہ سے کوئی بات تھی اور نہ ہی کوئی بیماری تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَزَعَ يَدَهُ، انہوں نے اپنے ہاتھ کو نکالا، اپنے ہاتھ کو کھینچا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ ہاتھ دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید اور چمکتا ہوا تھا. اور دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے قمیص کے اندر ڈالو اور پھر نکالو. اور جب نکالا تو بیضاء بالکل چمک رہا تھا، من غیر سوء، اس میں کوئی بیماری نہیں تھی، یعنی بیماری کی وجہ سے نہیں چمک رہا تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معجزہ تھا. ان تمام چیزوں کو فرعون اور اس کے درباریوں نے دیکھا تو ان لوگوں نے کیا کہا کل ہم آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.